ہمارا سوال آج کا ہم دوہرا آپ کے لیے حدیث کرتاس پہ کہ حدیث کرتاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس سے ان کا ارادہ خیر کا تھا یا شر کا تھا؟ میں ایک بس مثال دینا چاہتا ہوں جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے دیا کہ اگر کوئی استاد کہے کہ ایک کتاب لاؤ میں تمہیں سبق پڑھا دوں، لیکن شاگرد سمجھیں کہ وہ بیمار ہیں بہت زیادہ، ان کو زیادہ تکلیف ہوگی تو پہلا والا درس کافی رہے گا تو وہی کافی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کہیں تو جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور پھر شاگرد آپس میں جھگڑنے بھی لگ جائیں اور استاد کے دو سارے باہر نکل جاؤ تو لیکن شاگرد کی غلطی نہیں ہوگی، اس میں نہیں شاگرد کی اتنی ہوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مثال دی۔ یہاں پہ جو استاد ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اکمل کائنات کی اکمل شخصیت ہیں۔ ابن حجر مکی نے اور ملا علی قاری نے لکھا کہ رسول چاہے بیماری کے عالم میں ہوں چاہے صحت مندی کے عالم میں ہوں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق بدر الدین عینی اور ابن حجر سے زیادہ صحابہ کی فہم ہے، یعنی صحابہ زیادہ سمجھدار تھے ان دونوں کی نسبت، یہی آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہیں اور وہ جو کلام کر رہے ہیں وہ حق ہے، اور ان کے لیے انہوں نے حدیث وہاں پہ بیان کی، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اور ملا علی قاری نے بھی حدیث لکھ رہا ہے کہ لا اقول الا حق، کہ میں کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ حق ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ بیماری کے عالم میں اتنا فصیح کلام فرما رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ بیماری کے عالم میں کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ بندہ کہے کہ شاید یہ بیمار ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ رسول اللہ نہایت فصیح اور بلید انداز میں فرما رہے ہیں کہ میرے پاس لے آؤ اور وہ ایسی چیز ہوگی کہ جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر نے فقط منع کیا ہے، اور ایک کچھ جو حضرت عمر کے ساتھ تھے، تو جو دوسرے صحابہ جو حق میں تھے انہوں نے کہا نہیں رسول کو دو، تو یہ پھر استاد شاگرد والی مثال یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ نہیں ہے تو میں صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں لکھوا لیں جب ان کو آرام ہو جائے۔ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، اس میں دکھائیں کہاں کہا ہے، کس حدیث میں لے کر آتا ہوں، نمبر بتائیں۔ نہیں میں خیال سمجھ رہے وہی تھے۔ نہیں، آپ اپنی طرف سے اگر سمجھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آپ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر استاد شاگرد کی آپ نے بات کی نا، استاد کہتا ہے لاؤ میں جو ہے نا تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کے دیتا ہوں نا جس سے تم پیپر میں پاس ہو جاؤ گے۔ شاگرد کہتا ہے سر ہمیں اپنی تیاری پہ ٹرسٹ ہے، ہمیں وہ جو ہمارے پاس وہ ایک گرامر ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ شاگرد نے اچھا کام کیا استاد کے جواب میں۔ نہیں اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قابو تھا صحابہ پہ نا اس وقت؟ جی معذرت، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا قابو تھا نا سارے صحابہ پہ؟ قابو مطلب کیا، دروازہ لگایا ہوا تھا باہر سے؟ کہ وہ جو مطلب کہ ان کو جو حکم تھے وہ مانیں، یا پھر ان پہ کنٹرول تھا کہ جو چاہے ان سے کروا سکیں؟ نہیں کروا نہیں سکتے نا، وہ تو حکم دے سکتے ہیں، قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ کا رسول جب تمہیں کچھ کہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، باقی رسول نے وہاں پہ کوئی دروگا نہیں کھڑائے ہوتے کہ اوپر کھڑے ہو جائیں ان سے قابو کر لو ان کو۔ جب ان کا نکل جاؤ تو سارے نکل گئے نا، تو اس کا مطلب کوئی پورا قابو تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غصہ کریں گے تو پھر نکلیں گے نا، وہاں بھی حضرت عمر کیا کہتے ہیں میں نہیں نکلتا۔ کہہ سکتے مطلب کہ اگر وہ اس کے بعد بھی لکھوانا چاہتے لکھوا تو سکتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ عمر کی بات مان لیا تو تم۔ سر ہم دراصل چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ وہ چاہتے تو لکھوا لیتے ہیں، آپ نے کیونکہ استاد شاگرد والی مثال دی، کیا یہ شاگرد اچھا کام کرے گا اگر استاد کہہ رہا ہو کہ لے آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا کے دیتا ہوں کہ جس سے تم پیپر میں پاس ہو جاؤ گے، پورے نمبر لوگے، بہت ٹاپ کر جاؤ گے؟ شاگرد کہتا ہے سر جی جو گرامر ہے نا ہمارے پاس ہمدرد گائیڈ وہ بڑی ہمارے پاس فٹ ہے، آپ اس کی ہمیں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شاگرد نے استاد کی شان میں جسارت کی ہے یا نہیں کی؟ ہم مثال پہ بات کر رہے ہیں شبیر عثمانی صاحب۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو پہلا استاد جو سبق پہلے استاد نے پڑھایا ہوا ہے وہ ہمیں کفایت کر جائے گا، اب یہ تکلیف نہ دی جائے، تو بالکل صحیح کر رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ کو آپ مان رہے ہیں، رسول کی سمجھ جو رسول کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے ہیں؟ رسول سمجھ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، رسول سمجھ رہے ہیں، رسول کی فہم، رسول کا حکم، رسول کا عمل، رسول ان کو جانتے بھی ہیں، رسول ساری چیزوں سے واقف ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس شاگرد نے یہ سمجھا کہ نہیں جو استاد نے ہمیں پڑھایا تھا نا وہ ہمیں کافی ہے، جو استاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تمہیں کافی نہیں ہے، تو آپ اس کی سمجھ کو لیں گے رسول کی سمجھ کو لیں گے؟ مطلب کہ تمہارے ایک طرح سے جو کہتے ہیں مراجع، مطلب کہ مشورہ اس طرح وہ کر رہے تھے نا، مطلب مراجع کی ذات تو تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں کیا، نہیں ان کی حیثیت اس وقت مشورے کی تھی وہ چیز نہیں رسول کہہ رہے ہیں لا دو میں لکھ دوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے ہمارے لیے فلاں چیز کافی ہے،
استاد کہہ رہا ہے ٹاپ کر جاؤ گے بورڈ, وہ کہتا ہے ہمارا فلاں گائیڈ ہے, ہمدرد گائیڈ ہے, ہم اس سے لے لیں گے. تو رسول کی سمجھ یہاں پر, رسول نے خیر کا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, آپ یہ ہاں رسول نے خیر کا ارادہ کیا تھا. خیر کے ارادے میں رکاوٹ کون بنا؟ خیر کے مطلب کہ لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. تو رسول, وہ تو آپ نے تہمت لگاتا کہ رسول بیماری کے گھر لکھواتے تو اس کی حیثیت نہیں. رسول نے حدیث میں بیان کیا نا کہ چلے جاؤ یہاں سے, جو حالت تم میری بنانا چاہ رہے ہو نا, کیا مطلب ہے میری حالت کون سی بنانا چاہ رہے ہو, کہ اس پہ بیماری کا غلبہ ہے, لکھے گا تو کیا فائدہ ہے بھائی, کہیں گے جی بیماری کی حالت میں لکھے تھے, ناٹ امپورٹنٹ فار اس. لیکن جو کام بھی ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا جو مطلب کہ لکھوانا چاہتے تھے وہ تو ضروری تھا نا. بلغ نہیں آیا کہ ابلاغ کیا نا, ابلاغ کیا, وہ نہیں مان رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھوا کے دینا چاہتا ہوں, میں ایک ایسی چیز لکھ کے دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے, تو رسول زبردستی کریں وہاں پہ. چلیں ایک اور سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطلب کہ وہ جو چیز لکھوانا چاہتے تھے وہ کبھی لکھوائی ہے یا نہیں, کبھی اپنی زندگی کے بعد میں کبھی نہیں لکھوائی. رسول نے بیان کیا ہے نا, حضرت عمر کے بعد سے پتہ چل گیا, رسول نے اپنے آخری خطبے میں بھی اس کو بیان کیا ہے, کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ میں ایسی چیز لکھ کے دوں گا کہ لا تضلوا بعدی. یہ لا تضلوا بعدی رسول نے اس سے پہلے کہاں پہ فرمایا, اس حدیث میں بیان فرمایا ہے, آپ کے ذہن میں ہے؟ جو کتاب اور سنت والی حدیث ہے کہ میرے پاس سنت نہیں ہے, سکلین اطرت ہے, سنت نہیں ہے. پہلی حدیث اس میں نہیں, سنت نہیں ہے, سنت والی حدیث صحیح نہیں ہے. جو حدیث سکلین ہے نا اس میں کتاب اللہ و اطرت ہی ہے, اہل بیت ہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا تضلوا بعدی, یہ ایسی چیزیں ہیں. اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں لکھ دوں, تو اسی کی رسول اللہ تثبیت کر رہے ہیں. لیکن اس میں سے ایک چیز کو حضرت عمر نے چوز کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ میں کتاب اللہ و اطرت ہی دوں گا اور اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے, تو اسی چیز کو رسول جب لکھوانا چاہ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا وہ جو دو آپشن دیے تھے نا اس میں سے ہمارے لیے وہ قرآن کافی ہے. لا تضلوا بعدی ہے وہ کتابت پہ موقوف نہیں, وہ تو رسول اللہ کو بہتر جانتے ہیں, رسول اللہ چاہ رہے ہیں لکھ کے دینا چاہیں, اگر موقوف نہیں ہے تو رسول اللہ نے ابس کام کیا آپ کے مطابق. نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتابت موقوف ہے یعنی حسنہ ہے یا حساب. دیکھیے موقوف دو چیزیں ہیں ذوالقرنین بھائی, دو چیزیں ہیں. رسول ایک چیز چاہ رہے ہیں, وہ کام امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں کہ امپورٹنٹ ہے. رسول کا خواہش کرنا ایک چیز کا کہ میں چاہ رہا ہوں میں تمہیں ایک چیز لکھ کے دوں, یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, یا یہ ایک ایسے خانہ پوری ہے, کاغذی کاروائی ہے؟ ہمارے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھتے تھے کہ امپورٹنٹ, لیکن بعد میں سمجھا کہ مسلمان نزد وکر کو خود ہی پڑھا لیں گے, تو اس لیے امپورٹنٹ یہ بات بعد میں نہیں رہی. جب امپورٹنٹ سمجھتے تھے تب انہیں بات مانی نہیں مانی, مطلب کہ انہوں نے مراجع جب امپورٹنٹ سمجھتے تھے تو انہوں نے تو بات نہیں مانی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی مطلب کہ وہ کہتے تھے مطلب پہلا والا سبق ہمارا کافی ہے. ذوالقرنین بھائی, رسول اللہ کی شخصیت کو قربان کرنا ہے یا حضرت عمر کو قربان کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بس ہمارے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایسی. رسول کے پاس جھگڑا کرنا رسول کے لیے تکلیف کا سبب تھا یا نہیں تھا؟ وہ تو مطلب کہ انٹینشنلی جھگڑا ہو گیا, دوسرے ایک ان کے موافق ہو گئے, مخالف ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے جھگڑا, وہ تو ایک بات کر رہے. ہاں تو اچھا, اگر کوئی مریض مجھے کہے کہ یار میرا یہ کام کر دو, اگر میں اس کو منع کروں یہ اذیت کا سبب بنتا ہے یا مریض پہ خوش ہو جاتا ہے؟ میں اگر اس کو بتاؤں کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں میں اس کو بتاؤں میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں, دیکھو تمہیں بڑی تکلیف ہوگی اس سے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں اس سے تکلیف ہوگی تو یہ کام نہ کرو. ہاں, یعنی حضرت عمر رسول اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں لکھنے میں بڑی تکلیف ہوگی, یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا کہ ایتونی بقلم و دوات انا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی, اس میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. تو رسول اللہ سمجھ گئے یہ بات, حضرت عمر نے سمجھائی, رسول اللہ سمجھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے نا, تو مطلب کہ خاموش نہیں, رسول نے کہا نکلو یہاں سے, رسول خاموش نہیں ہے, رسول تو نے کہا نکلو یہاں سے, کیا کر رہے ہو؟ نہیں وہ تو جھگڑا سٹارٹ ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا. ویسے اچھا یہ اچھا کام ہوا تھا, تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کیوں اتنا روتے تھے کہ اس واقعے کو یاد کر کے کہ کنکریاں گیلی ہو جاتی تھی, کیوں روتے تھے اگر اتنا اچھا کام ہو گیا تھا؟ ابن عباس اسی حدیث کرتاس میں ہے نا, رضیہ ما رضیہ, یہ وہ تکلیف تھی, وہ پریشانی والی بات تھی, وہ مصیبت تھی. رضیہ مصیبت کہتے ہیں, یہاں پہ وہ اردو والی رضیہ نہیں ہے, وہ مصیبت تھی. تو یہ حضرت عبداللہ اتنا اچھے سے ہو گیا تھا, آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے رسول اللہ کی دل سوزی کی, رسول اللہ کو کہا دیکھیں یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں, مجھے پتا آپ کو تکلیف ہونی ہے, آپ کو نہیں اندازہ چیز کا, آپ کے بقول ہم مان لیتے ہیں کہ جی چلیں وہ آپس میں نا ان کی بن گئی سیٹنگ. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑی مصیبت تھی. تو وہ مصیبت تو کیا, مصیبت کیسے ہو گئی, مجھے تھوڑا یہ بھی سمجھا دیں. اس کے اصل میں نے
پڑھا نہیں تھا علامہ خالد محمود کی، دوبارہ کتاب پڑھوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مشکل ہے پڑھ کے آ جائے گا. ہمارے یہ حدیث کرتاس بڑی تفصیل سے آگے تک چل رہی ہے. آپ دوبارہ تشریف لائے گا. بہت خوشی ہوئی آپ نے شرکت کی. آپ نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی. برادران اہل سنت میں ایسے افراد ہوں تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. خدا نے متعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے لیے بس غور سوال تھا، جی غور سوال کر کہ حضرت علی اس وقت موجود تھے یا نہیں؟ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے موجود تھے نا. کہ حدیث شیخ ولید اسماعیل نے پیش کی تھی، وہ میں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں. وہ آپ بتا دیں صحیح ہے یا ہم مجھے ویسے نام بتا دیں، میں لے آتا ہوں. کتاب کا نام بتائیں. احتاج تبرسی. اچھا تبرسی نہیں ہے، امسیہ کتابوں میں ہے. نہیں تبرسی نہیں، الارشاد. ہاں علی شاد میں ہے. 183. جی حدیث کی سند پڑھیں. سند تو نظر نہیں آئی میں اس نے کیا اسکرین پہ شیئر کروں تاکہ آپ ہی بتا دیں. پھر نہیں جو آپ کے پاس ہے وہ وہیں پڑھے نا. میں میرے ابھی الشاد کھول رہا ہوں. آپ ایک دو لفظ پڑھیں میں لے آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں عربی میری کمزور ہے، ذرا لے کر دیں. فلما افاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو. ہاں جی فلما افاق رسول اللہ. ہاں من خلاف فلما افاق قال بعضهم، یہ والی نا. اللہ نہ آتی. ہاں یہ شیخ ولید اسماعیل اس پہ دلالت کر رہے تھے. ہاں تو اس میں ہاں یہ تو پھر بڑی خلاف ہو گئی نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ناطق بے قطفن یا رسول اللہ و دواتن فقال عبد اللہ دی قلتم، یعنی اس کے بعد بھی جو تم نے میرے بارے میں بات کی ہے، یعنی کیا کہا ہے کہ رسول کے اوپر بیماری کا غلبہ، الیاذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. ولکننی اوصیکم بآل بیت خیرا، لیکن میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خیر کی وہ کہتے ہیں. ثم اعرض بوجهه عن القوم، پھر رسول نے اب اس قوم سے، حضرت عمر اینڈ کمپنی سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا. وہ آگے کہتے ہیں وباقی عنده العباس والفضل و علی ابن ابی طالب و اہل بیت خاصہ، بھئی یہ خاص افراد ان کے پاس رہ گئے. جی یہ تو آپ کے حق میں نہیں بن رہی نا. حق میں صرف یہ پوائنٹ ہم لے رہے ہیں کہ حضرت علی موجود تھے اور انہوں نے بھی مطلب کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تب انہوں نے کتابیں نہیں کی پڑھ کے. نہیں فوراً تو حضرت عمر بول پڑے نا. حضرت روایت یوں ہے فقال عمر، جیسے رسول نے کہا نا کہ لن تضلوا بعدی فقال عمر، ترتیب دیکھیں. فوراً حضرت عمر بول پڑے. حضرت عمر بولے تو کچھ صحابہ کا گروہ تھا جس نے کہا کہ دینی ہے بھائی، تو اس میں امیر المومنین ہے. کیسے پتہ چلا امیر المومنین اس میں ہے؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل آپ نے خود ہمیں دیا الارشاد. الارشاد میں ہی دلیل ہے کہ ان کو پیچھے برکا باقیوں کو باہر بھیج دیا. بس ایک اور ہے کہ مولانا عبدالعلیم نے حسن عیاری سے موضوع پر مناظرہ کیا تھا، اگر ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہ. کیا کروں اپروچ کیسے کروں ان کو انگلینڈ سے؟ میں تو ابھی یہاں سے ہوٹل پہ جاؤں گا روٹی کھاؤں گا. اتنی اپروچ ہی میری. علی الاسلام پروڈکشن ان کا چینل. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا؟ جزاک اللہ. وہ عثمانی صاحب کی کتاب دوبارہ پڑھ کے آئے گا. اور عثمانی صاحب کو وہاں پہ اگر زندہ، شبیر عثمانی صاحب زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں میں وہی اس رہا ہوں، میں یاد نہیں ہے شبیر عثمانی صاحب کا، یاد نہیں ہے مجھے. محمود اشرف عثمانی ان لوگوں کا پتہ ہے، شبیر عثمانی کا نہیں پتہ مجھے. وفات پا چکی. میں علامہ خالد محمود کی بات کر رہا تھا. ہاں چلیں، وہ شبیر عثمانی صاحب نے مثال اچھی نہیں لکھی، وہ آپ کے لیے سود مند نہیں تھی. بہت شکریہ، سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.